آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو ہم سب کی زندگی، ہمارے ایمان، ہمارے کردار اور ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی تنہائی کو پاک رکھیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ سچا انسان کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے نیک بن کر دکھائے، بلکہ وہ ہے جو اس وقت بھی نیک رہے جب اسے دیکھنے والا کوئی انسان نہ ہو۔ ہم سب لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے، جب موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو اسی وقت ہمارا ایمان آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور ایک اور مقام پر فرمایا، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور وہ بھی جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی انسان ایک غلط نظر بھی ڈالے، ایک غلط تصویر بھی دیکھے، ایک غلط ویڈیو بھی دیکھے، ایک غلط پیغام بھی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ یہی موبائل قرآن بھی سنا سکتا ہے اور یہی گناہ کے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ یہی موبائل علم بھی دے سکتا ہے اور انسان کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، کیوں نہ کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ شیطان کبھی انسان کو بڑے گناہ سے شروع نہیں کرواتا۔ وہ پہلے کہتا ہے صرف ایک نظر دیکھ لو، پھر کہتا ہے صرف ایک بار، پھر وہی ایک بار عادت بن جاتی ہے اور پھر انسان کا دل گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ابتدا ہی سے گناہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، حسین تھے، آزمائش سخت تھی، دروازے بند تھے، گناہ کا موقع موجود تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف زندہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر وہ چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے، کسی انسان کو خبر بھی نہ ہوتی، مگر انہوں نے اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ عرصہ قید برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں عزت، سربلندی اور حکمت عطا فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جسے گناہ کی دعوت دی گی، مگر اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سوچیں، صرف ایک جملہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بدلے قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں سے خبردار فرمایا جو لوگوں سے چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی لوحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آج رات اللہ کا فرشتہ آ جائے اور کہے کہ آج تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، تو کیا ہم اپنی تنہائی والے اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی توبہ کا وقت ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہیں تو آج ہی اللہ سے معافی مانگیں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے نہیں بلکہ عبادت سے آباد کریں گے۔ جب اکیلے ہوں تو قرآن پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ سے دل کی باتیں کریں۔ یقین کریں جو سکون اللہ کی یاد میں ہے وہ کسی گناہ میں نہیں۔ آخر میں ہم سب مل کر ایک عہد کرتے ہیں، ہم اپنی تنہائی پاک رکھیں گے، ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں گے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں گے،
ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، ہم ہر گناہ کے بعد فوراً سچی توبہ کریں گے۔ پہلی بات تو ہم گناہ کریں گے نہیں۔ اگر نہ جانے انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے سچے دل سے سچی توبہ کریں گے۔ ہماری تنہائیوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہماری آنکھوں، ہماری زبان، کانوں اور دل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچا، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم ہر حال میں تجھ سے ڈریں۔ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔